پیارے پیارے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ قرب مصطفیٰ کا بہترین وظیفہ ہے صلی اللہ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک بزرگ جو مستجاب دعوات تھے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، ایک غریب شخص ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور 5 گھر میں ہیں افراد اور 5000 میری آمدنی ہے، کیسے پورا کروں؟ آپ دعا کر دیں اللہ پاک میری آمدنی میں اضافہ کر دے۔ حضرت نے دعا کر دی۔ جب وہ چلا گیا تو ایک اور شخص آیا کہ حضرت میرے گھر میں 4 لوگ ہیں، 10,000 میری آمدنی ہے، پورا نہیں ہوتا، دعا کر دیں میری آمدنی بڑھ جائے۔ حضرت نے دعا کر دی۔ جب وہ بھی چلا گیا تو پھر ایک اور تاجر آیا، بزنس مین، اس نے کہا حضور میرے گھر میں 4 کھانے والے ہیں، 4 افراد ہیں، 50,000 میری آمدنی ہے، پورا نہیں ہوتا حضور، دعا کر دیں اللہ پاک میری آمدنی میں اضافہ کر دے۔ حضرت نے دعا کر دی۔ جب یہ بھی چلا گیا تو حضرت فرمانے لگے، لگتا ہے کہ لوگ اپنے حال میں خوش نہیں ہیں، یعنی جس کو ایک سے بڑھ کر ایک دیا گیا وہ بھی شکوہ شکایت کر رہا ہے۔ 5 والا بھی تکلیف میں، 10 والا بھی تکلیف میں، 50 والا بھی تکلیف میں۔ لگتا ہے کہ لوگ اپنے نصیب پر خوش نہیں ہیں، یعنی راضی نہیں ہیں۔ اس کو راضی بالرضا کہتے ہیں، اور ناشکرے ہیں۔ کیا ہیں؟ ناشکرے ہیں، شکر گزاری نہیں ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہے۔ اسکول کے زمانے میں کتاب میں پڑھا تھا، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتا۔ جنرلی طور پر ہم میں سے ہر ایک کسی اور کو دیکھ کر کہتا ہے یار یہ خوش ہے، یہ بڑا راضی ہے، یہ یار موج میں۔ اب جہاں کو تو پتہ چلے کہ اس کے اندر موج تو ضرور ہے، لیکن مسائل کی موجیں اس کے اندر اوپر نیچے ہو رہی ہیں۔ اوورآل بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ پاک کے دیے پر راضی ہونا چاہیے، قناعت ہونی چاہیے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اس کو آپ اس ایک واقعے سے سمجھیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، یہ بھی سمجھانے کے لیے ہوگا۔ 2 دوست جن کی مالی صورتحال اچھی نہ تھی، غریب ٹائپ کے تھے، آفس کے کسی پروگرام میں گئے، فنکشن ٹائپ کا ایک پروگرام تھا، اور تھی بھی 5 اسٹار ہوٹل۔ وہاں جب انہوں نے دونوں نے دیکھا بڑے لوگوں کے مزے ہیں، عیش ہیں، اور جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ فنکشن تھا، 5 اسٹار ہوٹل تھی، لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہ اپنے انداز سے جو کر رہے تھے۔ تو ایک دوست بولا یار ہم ان جیسے کیوں نہیں، یار کیا مزے ہیں ان لوگوں کے۔ دوسرا دوست جس کو اس سے کہا یار ہم ان جیسے کیوں نہیں، وہ تھا تھوڑا سمجھدار، اس نے کہا کہ بتاتا ہوں، میں تھوڑی دیر صبر کر بتاتا ہوں۔ جب یہ ہوٹل سے باہر نکلے تو قریب ہی ایک سینٹر بنا ہوا تھا، وہ اپنے دوست کو سینٹر میں لے گیا، اور وہ سینٹر معذور لوگوں کا تھا۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا کان کا پرابلم ہے، کسی کا کیا پرابلم ہے۔ تو وہ جو دوست تھا جس کو اپنے وہاں محرومی کا احساس ہو رہا تھا، یار ہم ان جیسے کب بنیں گے، تو وہ جب یہاں لے کر آیا اسے، تو کہنے لگا کہ کیا انہیں دیکھ کر تو کہے گا کہ یار ان جیسے ہم کب کیسے بنیں گے؟ تو انہیں دیکھ کر تو کہہ رہا تھا کہ ایسے کب بنیں گے، انہیں دیکھ کر کہے گا کہ ایسے کب بنیں گے؟ تو اللہ پاک نے تجھے جس حال میں رکھا ہے اس پر تو اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، یہ ہمارا موضوع ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے جس حال میں رکھا تیرا شکر ہے۔ یعنی ہم اپنی موجودہ کیفیت کو دیکھ کر روتے ہیں،
ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے زیادہ بری حالت کسی کی ہے، کس کی ہے. یعنی گھر میں اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگوں کو تکلیف. یار آپ کو کیا بتاؤں کیسے جی رہے ہیں. اچھا نہ بتاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے جی رہے ہو. آؤ چلو میں تمہیں کسی بستی میں لے جاتا ہوں، پھر بتاؤ کہ کیسے جیتے ہیں لوگ. جھوپڑی میں لے جاتا ہوں، بتاؤں پہ کیسے جیتے. میں ملاوی میں تھا، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ماشاءاللہ اتنے دعوت اسلامی کے اجتماع میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے. 1500 کے آس پاس اس سفر میں الحمدللہ کم و بیش 1500 غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے دعوت اسلامی کے مبلغین کے ذریعے الحمدللہ. تو میں وہاں جب میں گیا تو ایک 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا راستہ تھا. عبدالحبیب بھائی بھی میرے ساتھ تھے اور بھی ذمہ داران ساتھ تھے، اور بڑا مطلب کہ عجیب و غریب راستہ تھا. بڑے عرصے کے بعد ایسے راستے سے ہم گزرے. وہاں جا کر میں نے ان کی زندگی کا حال دیکھا. میں نے کہا یہ جیتے کیسے یہاں یار. اچھا اگر انہیں 1 ہفتے پہلے یہ بتا دیا جائے نا، 1 ہفتے پہلے ان کو یہ بتا دیا جائے کہ نیکسٹ ویک ہم آئیں گے آپ کو چاول کھلائیں گے، سمجھے پورا ہفتہ ان کے لیے عید ہوگا. خوشی کے مارے ان کو گویا کہ بھی اگلی سنڈے کا، اگلے اتوار کا انتظار کریں گے کہ نیکسٹ سنڈے یہ آئیں گے اور ہمیں چاول کھلائیں گے. اچھا ان کو ڈبل روٹیاں کھلاؤ یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. ان کی کھانے کے پینے کے رہنے کے میں نے انداز دیکھے، یا اللہ یہ کیسے رہتے ہیں، کیا زندگی کا انداز ہے. جب یہ دیکھتے ہیں نا تو شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. کبھی اس طرح کے کام ہم کو کرنے چاہیے. کوئی آپ کس تکلیف میں چلے بتائیں. کیا آپ سے میں یہ جو مجھے سن رہے ہیں آپ کو اگر یہ ہے کہ میں کسی تکلیف میں ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس معاشرے میں آپ سے زیادہ تکلیف والا کوئی شخص ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے ہاں کوئی تو ہوگا، یا فلاں تو ہے جو مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہے. تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ کیا وہ تکلیف سے جو تمہیں رب نے بچایا ہے اس پر تم رب کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے. نعمتیں ملتی ہیں تب بھی ناشکری کرتے ہیں، نتیجہ وہ نعمت ہی چلی جاتی ہے. میں آپ کو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد سناؤں. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو یعنی اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. شکر ادا کرو یار. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. میں اس کے 2 ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یہ تیرا کیپیٹل ہے. محنت کرنا، یہ پاؤں ہے، یہ تیرا انویسٹمنٹ ہے. محنت کرنا. یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے، دیکھنے کی نعمت دی ہے، یہ تیرا کیپیٹل ہے. محنت کرنا. اس سے بھی آپ سے محنت نہیں ہوتی. آؤ میں دکھاؤں جن کے 2 ہاتھ نہیں ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں، جن کے 2 ٹانگیں نہیں ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں، جن کی 2 آنکھیں نہیں ہیں، جن کی آنکھوں کا نور نہیں ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں. تمہیں کام نہیں کرنا، تمہیں صرف کمپلین فیس میں رہنا، بس شکوہ شکایت. نہیں آپ کو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا بھائی، ہمیں نہیں بتاؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں. سنو، خدا کے شکر گزار بندے بنو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک انداز ہے. جب آپ بہت دیر تک نماز اور رونا، مت اللہ کی یاد میں رونا، اور آپ سے جب عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذریعے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے نہیں ہیں، معاف نہیں کیے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہمیں بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں. اب دیکھیے وہ اوپر والوں کو دیکھ رہے تھے، یار ہم ایسے کیسے بنیں گے. جب نیچے والے کو دیکھا بولا ایسے کیسے بنیں گے. اپنی حال پر غور کرے بندہ. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھو، بس تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ کہیں اللہ پاک کی نعمتوں کو خود سے دور نہ کر بیٹھو. اپنے سے کس کو دیکھو؟ نیچے والوں کو دیکھو. یا تو اپر کلاس ہائی اپر کلاس والوں کو دیکھتا ہے اور اوپر دیکھتا ہے. بھائی کہاں تک اوپر جاؤ گا؟ ہر ایک کے اوپر ایک امیر آدمی بیٹھا ہوا ہے. نیچے کی طرف آؤ، نیچے کی طرف دیکھے. سیٹ اپنے ملازم کو دیکھے، ملازم ان کو دیکھے جو بے روزگار ہے، بے روزگار اس کو دیکھے جو اس سے بھی نیچے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ بولو بہت پریشانی ہے، میں کہتا ہوں پھر بھی نعمت
بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، ہم ایمان والے ہیں. اپنے ایمان والے ہونے پر اپنے رب کا شکر ادا کرو اور طبیعت میں شکر گزاری پیدا کرے. اور یہ جملہ بولنے کی عادت رکھے، یا اللہ تیرا شکر ہے. کیا بولیں گے؟ سب مل کر بولیں، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے. پانی پیا، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے. دو نوالے ملے نہیں ملے، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے. روزہ رکھا، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے. نماز پڑھی، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے نماز کی توفیق دی، تو نے روزے کی توفیق دی، تو نے عبادت کی توفیق دی، تو نے اعتکاف کی توفیق دی ہے. یا اللہ پاک تیرا شکر ہے. یعنی اللہ پاک کی نعمت کا جو شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرے بندہ. اپنے آس پاس دائیں بائیں دیکھے، گھر کی کمپلینس کرتا ہے، میرا بیٹا ایسا. بھائی اللہ نے 4 بیٹے دیے، ایک آگے پیچھے ہو گیا، اللہ نے 3 اچھے دیے، کبھی شکر ادا کیا؟ ہر حال میں بندہ غور کرے نا میرے پیارے سے بھائیو، اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی اس کے پاس صورت موجود ہے. جی ہاں، مگر کیا کرے ناشکری کا بھائی. ایک دن چلتے چلتے ایک آدمی چلتے چلتے بہت تھک گیا، راستے میں بیٹھ کر رونے لگا کہ مجھ سے بڑھ کر کون مسکین ہوگا جس کے پاس سواری بھی نہیں. ایک عقل مند نے سن کر کہا، نادان کیوں ناقدری کرتا ہے؟ ٹھیک ہے تیرے پاس سواری نہیں، لیکن اللہ پاک کا شکر ادا کر کہ تجھے اس سے گدھا نہیں بنایا. لوگ تجھ پر سواری بھی کرے اور اپنا سامان بھی لا دیں اگر تو گدھا ہوتا تو. یعنی اللہ پاک کی نعمت پر بندہ غور کرے نا. ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس سواری نہیں ہے، اگر آتا تجھے گدھا بناتا اللہ تو تجھے لوگ سواری میں استعمال کر رہے ہوتے، تجھ پہ بیٹھ رہے ہوتے، تجھ پہ سامان لاد رہے ہوتے. تجھے اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں کیا، ایمان کی نعمت عطا کی، مصطفیٰ کریم کی امت میں پیدا کیا. کسی چیز پر تو اللہ پاک کا شکر ادا نہیں. یعنی ایک چھوٹی سی پریشانی آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ بندے کے بدن میں سینکڑوں ہڈیاں ہیں، سینکڑوں جوڑ ہیں، کوئی ایک آدھ دو جوڑ میں ایک آدھ دو ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. نہیں ہے، بہت پریشان ہوں. ارے اللہ نے تیرے 200 جوڑ درست رکھے ہیں تو اس پر تو اللہ کا شکر ادا کر رہا. 4 جوڑوں میں تکلیف ہو گئی، سب کو کہتا پھر رہا ہے. 200 جوڑ تیرے رب نے تیرے درست رکھے ہیں، کبھی اس پر نعمت کا شکر ادا کیا؟ اللہ پاک کا شکر ہے. اگر گھٹنوں میں درد ہے، ٹخنے میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، آنکھ میں نہیں ہے، آنکھ کی پتلی میں نہیں ہے، کان میں نہیں ہے، ناک میں نہیں ہے، دانت میں نہیں ہے، زبان میں نہیں ہے، حلق میں نہیں ہے، دل میں نہیں ہے، پھیپھڑوں میں نہیں ہے، گردے میں نہیں ہے، بولو کونی میں نہیں ہے، گردن میں نہیں ہے، داڑھ کا درد نہیں ہے. ایسے 100 درد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. یہ جس درد سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اس محفوظ والے درد پر رب کا شکر ادا کیا کہ جس حصے میں درد دیا صرف اسی کا شکوہ کیا. تو اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں پر اپنے رب کا میں شکر ادا کرنا ہے. اور کیا کہنا ہے؟ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے. سب مل کر بولو، کیا کہیں گے؟ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ پاک تیرا کرم ہے، تیرا شکر. کوئی بہت بڑی مصیبت بھی آتی ہے، بندہ دیکھے اس سے بڑی نہیں آئی ہے، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے. اور جو آئی ہے وہ جانے والی آئی ہے، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے. جو آئی ہے میرے دنیا کے معاملے پہ آئی ہے، میرے دین کے معاملے پہ نہیں آئی ہے، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے. اتنے شکر کے پہلو ہیں، لیکن بندہ بس ناشکری کو پکڑ کے بیٹھا. لوگوں میں ایسے ہی شکوے شکایت، یار آپ کو کیا بتاؤں میرا کیا حال ہے، پھر بیٹھ کے اس کو پوری داستان غم سنائے گا. اور پھر لوگ صبر کا، یار جب صبر ہی تو کرنا ہے. بھائی تو صبر کب کر رہا ہے؟ سارا پیٹ تو ہلکا کر چکا. اور تھوڑی دیر کے بعد نعت خوانی ہوگی تو جھوم کے بولے گا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اب اس کو کان میں جا کے بولے آدھے گھنٹے پہلے، بھیا کس کو افسانے سنا رہا تھا؟ تو شکوہ شکایت کی عادت نکال کر اپنے اندر ہمیں شکر کی عادت پیدا کرنی ہے. زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے،
نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ہاں کسی کو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، دعا کے طور پر ہم کسی کو درخواست کرتے ہیں کہ تو ایک حاجت ہوتی ہے، بیمار ہو گئے ڈاکٹر کو کہتے ہیں حاجت ہوتی ہے. جہاں حاجت و ضرورت ہے تو اللہ اتنی بات کرے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ ناشکری کر رہا ہے یا حاجت و ضرورت کے تحت بات کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ پاک ہمیں شکر گزاری کی نعمت سے مالا مال کرے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل ہمدان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا، بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں، بس اللہ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے. وہ شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ پاک نعمت عطا کرتا رہتا ہے. وہ شکر ادا کرتا رہتا، اللہ پاک نعمت عطا کرتا رہتا ہے. بس اللہ نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ اگر پانا ہے تو شکر گزاری زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، اور شکر کے ذریعے نعمتوں کو قید کرنا ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان نعمتوں کو ہمارے پاس رہنے دیتا ہے، اس کا کرم ہے. آنکھ نعمت ہے، اس کا بھی شکر ہے کہ اس کو بندہ گناہ سے بچائے. ہاتھ نعمت ہے، اس کا بھی شکر ہے کہ اس کو بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے بچائے. پاؤں نعمت ہے، یہ بھی اس کا بھی شکر ہے کہ ان پاؤں کو اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف لے کے نہ جائے. یہ سارا جسم اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے محتاجی سے بچایا ہے، اللہ نے معذوری سے بچایا ہے. اس پر اپنے رب کا بندہ شکر ادا کرے، واویلا نہ کرے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا. اگر ایک ہاتھ کا پرابلم ہے اللہ نے دوسرا ہاتھ صحیح رکھا ہے، ایک پاؤں میں مسئلہ تو اللہ نے دوسرا پاؤں صحیح رکھا ہے، ایک آنکھ میں مسئلہ تو اللہ نے دوسری آنکھ صحیح رکھی ہے. اگر دونوں آنکھوں میں مسئلہ ہے تو اللہ پاک نے عقل صحیح رکھی ہے، پاگل نہیں ہو گیا بندہ. یعنی غور کرتا رہے انسان اپنے پورے کے پورے وجود پر، یقین مانے شکر ہی شکر نظر آئے گا اس کو. ورنہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر اچھا بعد اوقات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے کئی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں گھروں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ہوتے ہیں، گھر میں بھی بس یار کیا بتائیں کیسے جی رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے یار کون سی چیز اللہ کو کون سا کلمہ اللہ کو ناراض کر دے کہ میں نے میرے اس بندے کو میری اس بندی کو کیا نعمت نہیں دی. رہنے کو اچھا گھر دیا ہے، کھانے کو اس کو روٹی دی ہے، اس کو محتاجی سے بچایا ہے، اس کو میں نے مال و دولت اور اسباب میں بھی کوئی زیادہ تنگی نہیں دی ہے، یا بعضوں کو تو اللہ نے فراخی دی ہے، پھر بھی رونا دھونا ختم نہیں ہوتا. نہ شکری یعنی مجھے ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اس طرح کے شکایت والے اور ناشکری والے جملے بولنا اس سے نعمتوں کے زوال کا سبب بن جائے کہ چلو چکھو اب مزہ، ان تکلیفوں کا تمہیں پتہ چلے کہ وہ زندگی کیسی تھی اور یہ زندگی کیسی. یعنی بندہ جب بڑی مصیبت میں آتا ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ یار وہ زندگی اچھی تھی. وہ میں آپ کو ایک مثال دیتا رہتا ہوں، شاید آپ موقع کی مناسبت سے ایک بار پھر دے دیتا ہوں کہ ایک سیٹ اپنے ملازم کو کشتی میں لے کر گیا. ملازم پہلی بار کشتی میں بیٹھا، اب کشتی تو کشتی تھی، کشتی جب چلی پانی پر تو ہلنے لگی. اب جیسے ہلنے لگی باپ رے باپ، وہ ملازم کی تو حالت خراب ہو گئی. میں مر گیا مجھے اتارو، میں ڈوب جاؤں گا مجھے اتارو، میں مر گیا مجھے سیٹ صاحب پلیز مجھے اتار دو، میرے سے نہیں بیٹھا جا رہا. اب وہ چیخے چلائے، پیسنجر جتنے کشتی میں سوار تھے سب کو سب جینا مشکل کر دیا. اس آدمی نے اتنا چیخ رہا ہے اتنا چلا رہا ہے، اب کہاں سے اس کو اتارے بھائی؟ وہ کشتی کو ایسا تھوڑی بولتے سائڈ میں روکو اس کو اتار دے، پانی میں کشتی ہے، اتارے کیسے اس کو؟ اس کشتی میں ایک سمجھدار آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے سیٹ کو جا کے بولا سیٹ اگر اجازت دو تو اس کو چپ کروا دوں. کہا یار کرا دوں. وہ کرا، اس نے اس کو اٹھایا سیدھا پانی میں پھینک دیا، اٹھایا پانی میں پھینک دیا. اب وہ جو پانی میں گرا، بچاؤ بچاؤ میں ڈوب گیا، میں مر گیا، بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور بچاؤ بچاؤ کر کے چیخنے لگا. پانی میں چیخ رہا تھا. کیا ہوا؟ اس کو اٹھایا دو ہاتھوں سے کشتی میں لا کے بٹھا دیا. بولے ہی کچھ نہ، چپ ہو گیا. سیٹ بولتا ہے یہ تو نے کیا کیا؟
چپ ہو گیا. بولا میں نے کچھ بھی نہیں کیا, اس کو چھوٹی سے بڑی مصیبت میں ڈال دیا. جب بڑی سے پھر چھوٹی میں لایا تو اب اس کو چھوٹی میں نعمت نظر آئی کہ یہی صحیح ہے بھیا, وہاں تو مسئلہ ہی الگ ہو گیا تھا, یہاں تو سوچتا تھا, وہاں تو تقریباً یقین ہو گیا تھا گیا میں. تو جب بندہ بڑی چھوٹی سے بڑی کی طرف جاتا ہے نا تو پھر اس کو اس کی قدر ہو جاتی ہے. نہیں وہ صحیح ہے, صحیح. کئی گھروں میں میری اسلامی بہنیں ناشکریاں کرتی ہیں, میرے گھر میں یہ تکلیف, یہ گھر میں یہ تکلیف. جب وہ اس کی ناشکری کی وجہ سے اس کا گھر ٹوٹتا ہے نا, پھر اسے قدر ہوتی ہے کہ یار میں صحیح تھی. پھر یاد آتا ہے کہ میں صحیح تھی, پھر یاد آتا ہے میرا شوہر صحیح تھا, پھر یاد آتا ہے یار میری بیوی صحیح تھی, پھر یاد آتا ہے یار میری اولاد صحیح تھی, پھر اولاد کو یاد آتا ہے یار یہ میرے ماں باپ صحیح تھے, یار وہ کسی اور کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے کہیں اور سے پتہ کہ اس کے ماں باپ ایسے. یعنی ہم بھی کہتے رہے, وہ ہمارے میمنی میں کہاوت ہے, میمنی کی کہاوت ہے, وارے نہ وریو ہارے وریو. اب یہ سمجھنا, یعنی وارے نہ وریو ہارے, یعنی سمجھایا تو نہیں سمجھا, جب پڑھی تب سمجھا. پہلے کہا مڑ جا مڑ جا مڑ جا, نہیں مڑا, لیکن جب سر پہ پڑھی تو پھر خود مڑنے لگا. نا شکری کی طرف نہ جائے, اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے جو دیا تیرا کرم ہے مولا. لوگ اس سے زیادہ تکلیفوں میں مبتلا ہیں, زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں. کسی کا گھر چھوٹا ہے, اپنا تو ہے, کرایہ والے کا گھر کرایہ کا ہے تو صحیح, کچھ ہے تو صحیح نا, اللہ نے چھت تو دی ہے نا چھپانے کے لیے, کپڑا تو دیا ہے تن ڈھانپنے کے لیے. یعنی بندہ شکر گزاری کرے, اللہ اس کو اور نعمتیں عطا فرمائے گا. آگے بڑھتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک کسی بندے کو اہل, مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے, مال میں, اولاد میں, اللہ پاک یا اہل میں, گھر میں کوئی نعمت عطا کرے, پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیا کہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, یعنی جو اللہ چاہے نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے. یعنی شکر ادا کرے تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا. اللہ پاک ہمیں شکر گزاری عطا فرمائے. اب کیا کہنا ہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد.